دوستوں آج 4 ربیع الثانی پہلا منگل کا دن آ چکا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس خاص تسبیح کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھ لینا۔ 3 منٹ میں ایسا معجزہ ہوگا، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا اگر نام تک نہیں لے رہی ہو تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، وہ جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو دوستوں آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن صرف اور صرف یہ 3 کام بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ اس بندے کی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا آپ لوگوں نے ساتھ میں صدقہ بھی کرنا ہے، یعنی کہ یہ 4 چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن آپ لوگ بالخصوص پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو دین اسلام کی دوسری بہار بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ یہ ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ پچھتائیں کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ پہلے کیا ہوتا، کیونکہ یہ مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، 11ویں والے پیر کا مہینہ ہے، اور آپ لوگوں نے آج 4 ربیع الثانی کو یہ 4 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت نصیبوں میں لکھ دیا جاتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے، آپ کے رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو اربوں کا مالک بنا دے گا۔ دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی کریں گے، اپنی منمانے طریقے سے وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے، وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی منمانی سے ہی پڑھتے ہیں۔ دوستوں آپ ویڈیو کو بھگا کر دیکھتے ہیں، اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی، بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گیلے شکوے کرتے ہیں کہ وظیفے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کا اثر نہ ہو؟ دوستوں ایسا کبھی بھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ لیکن دوستوں بس کمی ہماری ذات کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو مکمل دھیان اور توجہ سے دیکھ لیں گے تو آپ لوگ یقین مانیں آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھ لینی ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، چھوٹا سا جو صدقہ بھی کرنا ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اور دین متین کے اندر جو خدمات سر انجام دی گئیں اور جس طریقے سے اللہ والے وظائف پڑھتے تھے آپ کو وہ بھی پتہ چلے گا۔ ساتھ ساتھ جو وظیفہ پڑھیں گے اس وظیفے کی فضیلت کے متعلق بھی پتہ چلے گا۔ جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل میں الف لام میم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ 3 کلمات ہیں جن کا راز صرف رب جانتا ہے، یا تو رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے کتنے فیوز و برکات ہیں۔ آج آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کا بہت ہی خاص عمل ہونے والا ہے۔
آج کا یہ عمل آپ کے تمام تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ آج یہ خاص عمل آپ جب لوگ کرنے بیٹھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کتنا بابرکت اور فضیلت والا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی 2 سورتیں بھی پڑھی جائیں گی اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام بھی پڑھے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ الف لام میم کا بھی مجرب وظیفہ ہے، اور چھوٹا سا آپ لوگوں نے صدقہ بھی کرنا ہے۔ خود سوچیں کہ آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن کتنا خاص اور اہم وظیفہ میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا، اپنی منمانی کری یا ویڈیو کو چھوڑ کے چلے گئے تو یقین کریں آپ لوگوں کو بالکل بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور آپ لوگ انشاءاللہ العزیز جب اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو فائدہ ہوگا۔ بس آپ لوگوں نے میری اتنی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کریں گے اس کار خیر میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ جب دوسرے لوگ بھی اس خاص عمل سے مستفیض ہوں گے تو آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ روزانہ آپ لوگ کتنی ہی پوسٹوں کو شیئر کرتے ہیں، کتنے فنی ویڈیوز کا اسٹیٹس لگاتے ہیں، کتنی ہی آپ لوگ جو ہے وہ شعر و شاعری دوسروں کو شیئر کرتے ہیں۔ آج آپ لوگوں نے اپنے تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تقدیر کے تمام تالے کھل جائیں گے۔ دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ ہے کہ صرف اور صرف ایک بار پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے آج تک تو کوئی میری دعا تک قبول نہیں ہوئی، نہ میری پریشانیاں ختم ہوئی، نہ حاجت پوری ہوئی، تو آج جو کوئی غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج اس خاص عمل کو آپ نے ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن صرف اور صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کریم سے آج اس خاص عمل کو مانگ کر دیکھیں، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے، بندہ خود ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ دوستوں، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری، لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، بے روزگاری کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، صرف ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے غور اور توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کیجیے گا۔ اب جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ یہ ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن کا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے، کب تک لوگوں کی ٹھوکریں کھائیں گے، کب تک لوگوں کی محتاجگی برداشت کریں گے۔ جو شخص ان سب مسئلے مسائل سے نکلنا چاہتا ہے، اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ پہلے منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو کوئی حرج نہیں، آپ لوگوں نے بس اس خاص عمل کے لیے آپ لوگوں نے لازمی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو
माह रबीउल सानी की 4 तारीख पहले मंगल के दिन करेंगे। आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब आप लोगों ने माह रबीउल सानी की 4 तारीख पहले मंगल के दिन क्या अमल करना है, ध्यान से मुलाहिजा करें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। आप लोग अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने 11 बार ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ताऊज़ और तस्मीहा कहलाता है। आप लोगों ने ताऊस और तस्मीहा को पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने 11 बार ताऊस और तस्मीहा पढ़ना है। उसके बाद जो आपने इसमें मुबारक पढ़ना है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही खास इसम है। इसे या रहमानु और रहीम कहते हैं। इसमें अल्लाह का इसमें आज़म भी मौजूद है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह जिसको रिस्क देना चाहता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे रब रिस्क रोक ले उसको कोई दे नहीं सकता। ये अटल फैसला है। इसको लिख लें, जहां लिखना चाहते हैं इसको लिख लें और फिर देखें इसके कमालात अगर यकीन आए तो फिर आप लोग करिएगा। मेरा रब आज मुझे अता करने लगा है तो फिर दुनिया की सारी ताकतें आपको मिलकर भी आपका रिस्क नहीं रोक सकती। अगर रब ने रोक लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको दे नहीं सकती। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अपने रब की तरफ आपने आना है, अपने रब पर यकीन रखना है, अल्लाह की ज़ात पर जैसे मैंने शुरू में आपको बताया उस तरीके से नियत करनी है। और आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 सिफाती नाम या रहमानु और या रहीमु को पढ़ना है। या रहमानु ये अल्लाह पाक की ऐसी पाकीज़ा सिफ्त है जो अल्लाह पाक की रहम की रहनुमाई करती है, और जो रहीम सिफ्त है ये अल्लाह पाक की नूरानियत की सिफ्त है। अल्लाह वालों, जब इन दोनों सिफ्तों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो अल्लाह पाक का फजल आसमान से ज़मीन पर उतरता है, और जो बंदा भी अपने घर में बैठकर इस खास अमल को पढ़ता है उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती का, बेबरकती का, नहुसतों का खात्मा हो जाता है। बरकत पूछी गई कि बरकत क्या है, तो मौला अली शेर खुदा ने जवाब दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा वो जानवर हैं जो अल्लाह पाक की राह में हर साल करोड़ों की तादाद में ज़िबा होते हैं, और रोजाना भी उसके अलावा वो ज़िबा होते हैं और उनका गोश्त दुकानों पर तकसीम होता है। पूरी दुनिया उसको खाती है, जिस तरीके से गाय हैं, भैंस हैं। लेकिन वो एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ 3 बछड़े ही अपनी पूरी जिंदगी में दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पाते। आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ कि किसी बछड़े ने 3 दिए हों बच्चे या फिर 4 दिए हों। हर उसमें एक ही होता है, और अगर कहीं ज्यादा आपको तहकीक के मुताबिक पता भी हो तो ऐसी रिपोर्ट्स बहुत कम होती हैं। लेकिन कुत्ते के एक वक्त में 10 से 11 बच्चे होते हैं। इसी तरीके से सुअर भी एक वक्त में 12 से 18 बच्चे देता है। लेकिन न सुअर की तादाद इस दुनिया में ज्यादा है और ना ही कुत्तों की तादाद ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो उन जानवरों की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में रोजाना अल्लाह पाक की राह में कुर्बान होते हैं, और उसके अलावा हज के मौके पर भी करोड़ों जानवर ज़िबा होते हैं। इसी तरीके से ईद उल अधा के ऊपर भी बहुत सारे जानवर ज़िबा होते हैं। ये अल्लाह पाक की बरकत है। अल्लाह पाक जिस चीज़ में बरकत डाल देता है तो कम चीज़ों में ही पूरी दुनिया सैराब हो जाती है, और जिससे बरकत हटा लेता है तो ज़्यादा ही क्यों ना हो
دکھنے میں وہ کم ہی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اگر لاکھوں کروڑوں بھی کماتے ہیں اور مہینے کے اینڈ میں آپ لوگ اگر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے پیسے ختم ہو گئے، حالانکہ میری سیلری تو 1,00,000-2,00,000 روپے ہے، پھر بھی میرے گھر کا پورا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرے جو اخراجات ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اللہ والو بات یہ ہے بے برکتی۔ برکت ہوگی تو آپ لوگوں کو ایک ایک روپیہ سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، اور جب بے برکتی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گا میرے جیب سے پیسے جا کہاں رہے ہیں، پھر آپ لوگ گھر میں بھی لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو بہتر یہ ہے آج اللہ رب العزت سے برکت مانگ لیں، اللہ پاک نے برکت دے دی تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی آپ لوگ ترقیاں کریں گے۔ اب اللہ والوں ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا رحمانو اور یا رحیم کا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو یا رحیم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو یا رحیموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا رحمانو اور یا رحیموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آپ کی زندگی سے تمام کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے گا۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگ پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اب آپ لوگوں نے صرف تسمیہ پڑھنا ہے۔ صرف تسمیہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں دھیان سے عمل سمجھیے گا، وظیفہ بہت خاص ہے، ایک ایک نقطہ بہت خاص ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاپرواہی میں گزار دی، وقت کو گوا دیا، یا پھر آپ لوگوں نے اسکپ کر کر کے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے، تو یقین کریں بہت پچھتائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ دھیان سے اور توجہ کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت بہت خاص ہے۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، بندشوں کی کاٹ بھی کہا جاتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے والی یہ سورت ہے، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والی یہ سورت ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو پڑھا، اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھی 11 بار، اور پھر آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر دوبارہ بسم اللہ کو 11 بار پڑھا۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنی ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل اور چوتھا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ یہ پوری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ پاک کو راضی کرنا، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔
پھر وہ جو اپنے منہ سے الفاظ نکالتا ہے، جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جو کہ لوح قرآنی میں محفوظ ہیں۔ ان کا ترجمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان الفاظوں کے معنی، ان کلموں کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم دو بار ہو گیا، الف لام میم تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الف لام میم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اب ذرا دھیان سے سمجھیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ کن کن چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے تو آپ لوگ پانی کے گلاس کے اوپر اس عمل کو کریں گے، دم کریں گے اور اس پانی کو خود پی لیں گے، یا پھر جو بیمار ہے اس بیمار کو پلا دیں گے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے تو اپنی ٹانگوں پر بھی پھونک مار لیجئے گا۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا ہے تو پیٹ پہ بھی پھونک لازمی ماریے گا۔ اگر آپ کو کھانے میں دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہاضمہ آپ کا درست نہیں، تو آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی کو اپنی ناف پہ رکھ کر، شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور ناف کو دبائیں اور پھر اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ والو، ناف وہ واحد چیز ہے جس سے ہمیں غذا ملتی ہے۔ جب ہم اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں تو اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں غذا دی جاتی ہے۔ تو اللہ والو، یہ ناف وہ ناف ہے جو ہمارے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اس اور نال کو ہی کاٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارا وہ حصہ بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، یعنی منہ کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں، حالانکہ اللہ پاک نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے ہی رزق دیا تھا۔ اسی لیے اگر آپ لوگوں کو کھانے میں دقت آتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے اس عمل کو پڑھنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگ رات میں سونے سے پہلے سرسوں کے تیل کے 3-4 قطرے اپنی ناف میں ڈال کر سو جایا کریں۔ اس سے بھی آپ کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کا فی سبیل اللہ علاج کر دیا جائے گا۔ اب آپ لوگ ان تمام چیزوں کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بے برکتی کا عالم ہے تو چھوٹا موٹا صدقہ آپ نے ضرور دینا ہے، صدقہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ پاک کے جب غضب ٹھنڈا ہوگا تو رب کی رحمت ہی آپ کو نصیب ہوگی۔ تو لہذا صدقہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے، جو آپ کی توفیق ہو۔ یہ نہیں کہ آپ لوگ پوری ڈیک چڑھائیں، جو آپ کی توفیق ہے۔ اللہ پاک نے 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے کی دی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کی توفیق ہے 1000 2000 کی، لیکن اللہ کی راہ میں آپ 100-200 روپے ہی دیں، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک اپنے سینے کا راز بھی بتا دوں کہ آپ لوگ کوشش کرا کریں کہ آپ لوگ خون کا صدقہ دیں۔ اب خون کا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھیں کہ شاید کہ ماتم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ خون کا صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کلیجی ہوتی ہے، کلیجی میں خون زیادہ ہوتا ہے، پھیپڑا ہوتا ہے اس میں خون زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ 100-50 روپے کا پھیپڑا لیں، اپنے سر کے اوپر سے گھمائیں اور چیل کبوں کو ڈال دیں۔ صرف اور صرف آپ لوگ 3 دن تک کے اس وظیفے کو پڑھیں اور یہ عمل کر لیں۔ 3 دن کر لیں یا 1 ہفتے کر لیں، یقین کریں، میں دعوے سے کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، ایسا فائدہ ہوگا۔ بیمار ہو تو شفا ہو جائے گی، قرض میں مبتلا ہو قرض ادا ہو جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نوکری نہیں ملتی وہ بھی مل جائے گی، بے اولاد ہو اولاد ہو جائے گی۔ آپ لوگ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے صدقے کے ساتھ، یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ بتا رہا ہوں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔